تمہارے نصیب کا تم کو ہی ملے گا، پھر چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں۔ پہلے دعا، پھر صبر، مزید دعا، مزید صبر، مسلسل دعا، مسلسل صبر۔ وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور ہر پل کے ساتھ یقین کیجیے۔ ممکن ہے اس رمضان اللہ تمہیں تمہاری خوشیوں سے نواز دے گا۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ نہ ہم ہار جائیں گے اور شیطان جیت گیا، شیطان اپنی ہر چال میں کامیاب ہو گیا اور ہم اپنی تمام کوششوں میں ناکام ہو گئے۔ لیکن جس انسان کے دل میں دعائیں ہوں، اللہ پر یقین ہو، تو اس انسان کی زندگی میں رحمان کے ہوتے ہوئے شیطان کوئی فاصلہ بلا چل سکتا ہے کیا؟ اللہ کے لیے ناممکن کچھ بھی نہیں۔ تم نے جو صبر کیا ہے، اس کا صلہ اللہ تمہیں ضرور دے گا۔ بس تم یقین رکھو، یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں، اور یہ سوچو کہ تمہارا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو چاہے ناممکن کام۔ سنو، تمہاری ساری مشکلات اب حل ہو جائیں گی، اللہ پہ یقین رکھو۔ جب روزہ دار دعا کرتا ہے تو عرش کے فرشتے بھی اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، مشکل ترین لمحات میں بھی نہیں، اس لیے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہر کا خالق ہے، کہ اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ جو چاہے اسے کن کہہ کے تخلیق کرے۔ اللہ پر یقین رکھنے والے مسلمان کے لیے سب کچھ مثبت ہو جاتا ہے، چاہے وہ مصیبت ہو یا مشکل۔ وہ مومنوں کا مددگار اور سرپرست ہے۔ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے بہترین کے لیے ہے، اور جس میں سب سے زیادہ حکمت ہے۔ جن کی پہنچ 7 آسمان پر تک ہو، ان کی زمینی کاموں کے ذریعے پھر کیسے ہوں اور کیسے بنتے ہیں؟ یہ خیال بڑے بڑے عقل والوں کی سمجھ سے بھی باہر ہے، کیونکہ وہ ممکن اور ناممکن کی جنگ میں الجھ کر ہار جیت کا فیصلہ خود سناتے ہیں۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑی امید اللہ ہے، وہی ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، وہی ہمیں ہر مشکل سے نکالتا ہے۔ صبر کرنے والے اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اور اللہ ان کا۔ مشکل کہیں بھی اکیلی نہیں جاتی، جہاں بھی جائے اپنی آسانی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ صبر و شکر کرنا چاہیے، دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ جب انسان صبر لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا جواب اللہ خود دیتا ہے۔ جن دعاؤں میں الفاظ تک شامل نہیں ہوتے، وہ دعائیں عرش معلیٰ پر بڑا مقام رکھتی ہیں۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستانا ہے، نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ وہ کرتا نہیں مایوس اپنے بندوں کو۔ تم اپنا دل مطمئن رکھو، وہ تمہیں اپنی چاہت سے نوازا جائے گا۔
ایسے ہی جو اللہ پر حسن ظن رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے وقت کی تمام تر تلخیوں کے اندر سے پھول اگا دیتا ہے۔ آزمائشیں طویل ہو رہی ہیں تو سمجھ جاؤ تمہیں چنا جا چکا ہے۔ اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں تمہارا شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں بے وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں ہیں۔ صبر کے کڑوے گھونٹ کے بدلے تم شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے۔ اللہ پہ یقین رکھو، وہ ہر ناامید لمحوں کا خوشگوار بنا سکتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور کیا خبر یہ بس تکلیف کی آخری رات ہو، کیا خبر کہ اس کے بعد اس رب کے کرم کی برسات ہو۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت اہم ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے، اور تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی لوٹا دیے جائیں گے۔ اللہ کے در پر جا کر زاروں قطار آنسو بہانے کے بعد، اپنے سارے مسئلے اللہ کے سپرد کرنے کے بعد، اپنی ساری غم و تکلیف اللہ کو بیان کرنے کے بعد، جب ہم خود کو حوصلہ دیتے ہیں کہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا، ایک نئی امید کے جگنوں کے ساتھ ہم جی اٹھتے ہیں۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی ہے اس دنیا پر باری۔ یقیناً وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلتے، حالات بدلتے، دعائیں قبول ہوں گی۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ابھی اللہ تمہیں آزما رہا ہو۔ بے خوف ہو جاؤ، تمہارے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اس سے بہتر اور بڑی قدرتوں والا کوئی بھی نہیں، تمہارا نصیب بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نصیب کے نئے پر درج ہو یہی کہ اس صبر کے بدلے من پسند شے سے نوازا جائے۔ کیا تمہیں اللہ کا وعدہ یاد نہیں؟ یقین رکھو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، وہ آخر میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ پھر لوگ جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کر لیں، پھر نصیب جتنی بھی کوششیں کر لیں،